آپ موبائل پہ تلاوت لگائی ہوئی ہے، آپ گاڑی میں سفر میں آپ نے تلاوت لگائی ہوئی ہے، تو اس تلاوت کے لگانے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کاملہ کے لیے ایک مکمل دین اور دستور حیات کتاب اللہ کی صورت میں، کلام مجید کی صورت میں عطا فرما دی، اور اس کی عملی تفسیر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اسوہ حسنہ ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ قرآن مجید میں مشہور 14 سجدے ہیں، اور سورۃ الحج کے آخری رکوع کے اندر ایک سجدہ حاشیے پہ لکھا ہوتا ہے السجدہ عند الشافعی، 15واں سجدہ۔ تو ان سجدوں کا پہلے دوسری ویڈیو میں عرض کر چکا، طریقہ کار کیا ہے وہ بھی بتا چکا، نماز کے اندر ہو گیا وہ بھی بتا چکا۔ ایک مختصر سا اس کا اعادہ کر دیتے ہیں کہ جب سجدہ تلاوت کی آیت کریمہ پڑھ لی، سجدہ واجب ہو گیا، سننے والے پر بھی ہے، پڑھنے والے پر بھی ہے، قرآن مجید کو سائڈ پہ کر لیں، فوراً سجدہ کر لیں۔ جس طرح رکوع سے سجدے میں جاتے ہیں، بس یہ نیت دل کے اندر کر دی کہ میں کلام اللہ شریف کے تلاوت کا سجدہ کر رہا ہوں، اور رکوع سجدے کے بعد ایک سجدہ کیا، اٹھ کے کوئی سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں، دوبارہ وہیں سے تلاوت کو شروع کر دیں۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے جو آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اب ایک قاری صاحب دن بھر بچوں کو پڑھا رہے ہیں، بچے ان کو سنا رہے ہیں مسلسل، اور بچہ مثال دیتے تھے، اس کا آج کا جو سبق تھا، ایک گروپ ہے 6 بچوں کا، 6 کے 6 بچوں نے سبق سنانے، اور انہوں نے وہی آیت ان کا سبق میں آ رہی ہے جس میں سجدہ ہے، اور یہ سارے بچے ناظرے کے طلباء ہیں، اور تقریباً 10 سال سے کم عمر ہے، 6 سال 7 سال 8 سال کے بچے ہیں، اور یہ سنا رہے ہیں۔ تو کیا ان سب بچوں کو جتنی بار انہوں نے تلاوت کی اتنی بار سجدہ کرنا ہے، اور ان قاری صاحب کو بھی 7 آدمیوں سے سنا اتنی دفعہ سجدہ کرنا ہے؟ تو میرے بھائیو، یہ میں اس ویڈیو میں عرض کر چکا کہ ایک ہی آیت کو ایک ہی مجلس میں جتنی دفعہ بھی پڑھا جائے سجدہ ایک دفعہ ہوگا۔ مثال دے دیتے ہیں، سورۃ العلق میں سجدہ آخری آیت، اب وہ بچہ سبق یاد کر رہا ہے اور مسلسل اس آیت کریمہ کو وہ 20 بار 50 بار پڑھ رہا ہے یاد کرنے کے لیے، وہیں بیٹھا ہوئے اور ہلا نہیں، پانی پینے نہیں گیا، کوئی اور ایسا کام نہیں کیا، تو اس پر ایک ہی سجدہ ہے۔ اب جب وہاں سے اٹھا، اس نے کسی بچے کو جا کے سنایا، اور اب یہ دوسرا سجدہ ہے، واپس آ کے بیٹھا، پھر 100 مرتبہ وہ آیت پڑھی، پھر یہ ایک ہی سجدہ ہوگا تیسری مرتبہ۔ قاری صاحب کے پاس گیا، جا کے سنا رہے، اب مجلس پھر تبدیل ہوئی، یہ چوتھی مرتبہ ہو گیا۔ لیکن سجدہ واجب ہونے کے لیے 2 شرائط ہیں کہ تلاوت صحیحہ کے لیے تلاوت کرنے والا باشعور اور متمیز، بالفاظ دیگر جاندار ہو اور متمیز ہو۔ باشعور سے مراد یہاں پر جاندار ہے۔ چنانچہ اگر کوئی ایسا بچہ ہے جو 6-7 سال کا ہے، بعض اوقات گھر میں بھی لوگ عموماً تلاوت لگا کے رکھتے تھے، وہاں سے بچے کو کوئی آیت یاد ہو گئی اور وہ اس کو پڑھے جا رہے، 5 سال کے 6 سال کے، تو ایسے بچے کی تلاوت کرنے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے کوئی پاگل آدمی ہے، عقل سے بہرمند ہے، مجنون ہے، اور اس نے کوئی ایسی آیت کریمہ تلاوت کر دی، اس سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ اور اس سے اگلی بات، ٹیپ ریکارڈر پر تلاوت چل رہی ہے، آپ موبائل پہ تلاوت لگائی ہوئی ہے، آپ گاڑی میں سفر میں آپ نے تلاوت لگائی ہوئی ہے، تو اس تلاوت کے لگانے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا، کیونکہ تلاوت کرنے والا باشعور اور متمیز تھا جب آپ اور وہ آمنے سامنے بیٹھے ہیں۔ جب آپ ریکارڈ شدہ سن رہے ہیں تو ریکارڈ شدہ تلاوت صحیحہ کے حکم میں نہیں آتی، وہ متمیز اور باشعور کے زمرے میں نہیں آتی۔ لہٰذا جس طرح ایک صبی بچہ، غیر متمیز بچہ، اور ایک مجنون کی تلاوت سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح سے ریکارڈ شدہ تلاوت پر سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ امید ہے تھوڑی بات نئی ہے، حیران کن ہے، لیکن سمجھ آ گئی۔ اب اس سے اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم ریکارڈ شدہ تلاوت کو سنتے ہیں موبائل پر یا ریڈیو پر یا کہیں پر بھی، تو تلاوت کا ثواب پورے کا پورا ہوتا ہے، کیونکہ تلاوت کا حکم بھی یہی ہے کہ قرئ القرآن فاستمعوا لہ، کان لگا کر غور سے اس کو سننا۔ تو اب سن رہے ہیں، اللہ کا ایک حکم پورا ہو رہا ہے، دوسرا ہمارا دماغ، ہمارے کان کسی اور طرف متوجہ نہیں، گناہ کی طرف متوجہ نہیں، گناہ سے بچنے کا ثواب اپنی جگہ۔ تیسری بات، کلام اللہ کا کانوں میں پڑھنا، اس کے اثرات روح پر خود بہت پڑ رہے ہیں، وہ ثواب اپنی جگہ موجود ہے۔ جس طرح الفاظ پر پڑھ رہا ہے آدمی،
मानी पर कुदरत नहीं, मफहूम नहीं समझ रहा, पढ़ने का सवाब उसको है बिल्कुल इसी तरह से। इसकी मैं हल्की सी मिसाल दूंगा। हरूफ मुक़त्तआत, लोग कहते हैं ना जी, अक्सर मैं आजकल वीडियोस भी देखता हूँ कि तुमने क्या पढ़ा, तुम्हें तो पता ही नहीं, चल यार नहीं पढ़ा। और बाज़ लोग इतने आगे बढ़ जाते हैं, वो कहते हैं जी बगैर पढ़ने के, मानी के पढ़ने के फायदे कोई नहीं। और कोई इस बात पर आगे कि सिर्फ तफसीर तर्जुमे को पढ़ लिया जाए अपनी लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश के अंदर, फारसी, उर्दू, जो भी। और मेरे भाई, हरूफ मुक़त्तआत अरब में कुरान नाजिल हुआ, लेकिन हरूफ मुक़त्तआत का मफहूम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अलावा कोई नहीं जानता, तो क्या उनके पढ़ने पर सवाब नहीं होता? लिहाजा ये फजूल दलीलें न पेश की जाए। तो आज के मौजू का खुलासा ये है, अगर कोई गैर मुतमय्यिज़ बच्चा जो अच्छे बुरे में अलादगी न कर सके, पहचान न कर सके, ऐसा बच्चा तिलावत करे, या कोई मजनू आदमी, ऐसा आदमी तिलावत करे, या रिकॉर्ड शुदा तिलावत सुनी जाए, ये तीनों तिलावत कर रहे हैं, सजदे की आयत तिलावत की, उन पर और सुनने वाले पर सजदा वाजिब नहीं होता। क्यों? सजदा तिलावत सहीहा के लिए दो शर्तें हमने की, बाशऊर और मुतमय्यिज़, ये चीज होनी चाहिए। अब मजनू पागल वो भी बाशऊर नहीं है, और रिकॉर्ड शुदा तिलावत वो भी एक रिकॉर्ड शुदा है, वो पढ़ने वो जिससे प्ले की जा रही है वो कोई बाशऊर जानदार हिस्सी चीज नहीं है। लिहाजा इन सूरतों में तिलावत करने के बावजूद, तिलावत के सुनने के बावजूद सजदा वाजिब नहीं होगा। हाँ, वो तिलावत कर रहा है, एक हाफिज कुरान बैठे, वो भी साथ साथ पढ़ता जा रहा है, तो उसके अपने पढ़ने की वजह से उस पर सजदा वाजिब होगा। और आखिरी बात, एक ही मजलिस में, एक मजलिस का मतलब ये होता है कि तिलावत कर रहा है, वुजू नहीं टूटा, तिलावत के अलावा किसी और तरफ उसने बातचीत नहीं, कोई कॉल नहीं सुनी, किसी और का सलाम का जवाब नहीं दिया, उठ के अपनी जगह से गए नहीं, मजलिस नहीं तब्दील की, मुसलसल पढ़े जा रहे, एक ही मजलिस में 100 दफा भी एक आयत को तिलावत करेगा, उसी एक आयत को, तो एक मरतबा उस पर सजदा वाजिब होगा। और तरीकाकार बता दिया, जैसे रुकू से हम सजदे में जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से उसकी नियत कर ली कि मैं तिलावत आयत सजदा का सजदा अदा कर रहा हूँ, और वो सजदा अदा कर दे, और उठ कर कोई सलाम नहीं फेरना, हो गया, अल्लाह अकबर कह के गया, तस्बीहात पढ़ी, अल्लाह अकबर कहकर खत्म, बस, सलाम नहीं फेरना, कुछ और नहीं करना। तो मेरे भाई, और उसके लिए बैठे बैठे तिलावत कर रहा था, जमीन पे खड़ा होने की भी जरूरत बिल्कुल नहीं। जैसे दो सजदों के दरमियान में दूसरे सजदे के लिए जाते हैं, उस तरह भी कर सकते हैं। खड़े थे, खड़े खड़े तिलावत कर रहे थे, वहीं से सजदे में भी जा सकते हैं। और एक नियत में ज्यादा से ज्यादा, मसलन किसी शख्स ने एक ही दिन में पूरा कुरान पढ़ा और उसने नियत की मैं आखिर में सारे सजदे करूंगा, तो 14 सजदे, तो एक नियत के साथ ज्यादा से ज्यादा 8 सजदे वो अदा कर सकता है। तो फिर उसके बाद दोबारा नियत कर ले, दोबारा 6 सजदे अदा कर ले। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।